جی ویورز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عثمان عالم چودھری صاحب، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں جس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارے آج کل چونکہ 10th کے ایگزام چل رہے ہیں اور کچھ عرصے میں انٹر کے بھی شروع ہونے والے ہیں، تو ہمارا جو پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بچپن سے ہی لے کے بہت سی ایفرٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں شروع میں کچھ فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر وہ ریزالو ہو جائیں تو بچے پھر یہ کہ انہیں ٹیوشنز لینی پڑتی ہے، اس کے بعد ان کو بہت سی فزیکل اور مینٹلی پرابلمز جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور الٹیمیٹلی انسان انہی پرابلم میں سے گزرتا ہوا اپنا اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ایک اور اس کے بعد پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں کہ اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو جابس نہیں ملتی، یا پھر مارکیٹ میں آپ کے مطابق جو آپ نے اسٹڈی کی ہوتی ہے اس کے مطابق پاکستان میں جابس نہیں ہیں، ابراڈ کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ان سب چیزوں کو اگر پیک کیا جائے تو یہی کہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا فائنینشلی طور پہ، فزیکلی طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر یہی مشکلات ایک ایسے بچے کی ہوں کہ جو فزیکلی ہینڈی کیپ ہو، تو اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا مشکلات اور دشواریاں آتی ہیں، اور وہ ایسا بچہ ہے کہ جو نہ لکھ سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔ اور میں جس کی بات اور جس سے آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے ملانا چاہ رہا ہوں، ان کا نام ہے عثمان عالم چودھری صاحب، اور بہت ہی ماشاءاللہ یہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے۔ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اس کے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آج ملواؤں گا آپ کو۔ تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، ان فیوچر میں بھی اس کی ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، تو اس کے لیے بھی یہ چیز باعث انکریج ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں اسے آپ کی بات چیت کرواتا ہوں، یو ول انکریج انشاءاللہ۔ جی ویورز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عثمان عالم چودھری صاحب، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھیں، آپ لوگ ان کو دیکھ کے ان کی پوزیشن کو تو آپ ڈیفینیٹلی انکریج ہوں گے کہ آپ کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فزیکل کوئی پرابلم نہیں دی، آپ کو کہ کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث ایک کہہ لیں کہ سورس آف انکریجمنٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، سب کے لیے۔ اسپیشلی میں تو جب بھی مجھے کوئی بھی پرابلمز آئی ہیں تو جب میں اس کے پاس آتا ہوں، یقین کریں مجھے اپنی پرابلمز بہت کم لگتی ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ تیرا غم دیکھا تو اپنا غم بھول گیا۔ یہی اوور ٹو عثمان۔ السلام علیکم عثمان، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ عثمان کیا بتائیں گے اپنے بارے میں آپ؟ بہت شکریہ سر آپ کا مجھے انٹروڈیوس کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا نام عثمان عالم ہے، اور ہم جو ہے نا مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی جو میٹریکولیشن تک کی تعلیم ہے وہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر حکیم الامت سے سیالکوٹ سے حاصل کی ہے، ماڈل ٹاؤن میں۔ ماڈل ٹاؤن میں۔ اب ان کا شفٹ ہو چکا ہے، لیکن جب میں تھا تب وہ ماڈل ٹاؤن میں ان کا اسکول ہوتا تھا، برائٹ اسکول کے پاس، تو وہاں سے میں نے میٹریکولیشن کی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ گجرانوالہ بورڈ سے آئی کام کی ہے۔ اس کے بعد میں نے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، جو کہ بہت ایک اچھا ادارہ ہے، اکارڈنگ ٹو میں بہت کوآپریٹیو ہے، ادھر سے میں نے اپنا بی ایس آنرس الحمدللہ کمپلیٹ کیا، اور اب ریسنٹلی میں نے جو ہے نا وہ اپنا ایم ایڈ کمپلیٹ کیا ہے وہاں سے۔ زبردست۔
تو عثمان جو اس کے بعد آپ نے جب اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہیں جی تو بینگ اے پروفیشنل پھر آپ ظاہر ہے کہیں جاب کے لیے گئے ہوں گے، تو وہ اب کیا آپ کا کرنٹ سینیریو ہے؟ سر الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے الحمدللہ این ٹی ایس کے ٹیسٹ کے تھرو جاب اپلائی کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، والدین کی دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں سے، بڑوں کی دعاؤں سے جو ہے وہ الحمدللہ مجھے 14 گریڈ کی اس ٹائم جو ہے میں جاب کر رہا ہوں ایم سی ایلیمنٹری اسکول میں الحمدللہ، اور ایز اے آئی ٹی انچارج بھی میں وہاں کام کر رہا ہوں، اور ایز اے جو ہے نا انسٹرکٹر بھی وہاں دونوں ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں. سپر سپر، ویری ویل عثمان، آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سر. لیکن ایک آپ میرے جو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ آپ چونکہ جس طرح آپ کی کنڈیشن ہے تو آپ نے ان کے جب گجرانوالہ بورڈ کے ایگزام دیے تو وہ آپ نے کس طرح دیے تھے؟ اس کے لیے تو لکھنا پڑتا ہے نا ایگزام میں جا کے. بالکل بالکل. پہلے تو جب میں نے میٹریکولیشن کے ایگزام دیے وہ میں نے خود سے لکھ کے دیے، تب ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ کوئی رائٹر کی فیسلٹی بھی ہمیں مل سکتی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی پروسیجر ہو سکتا ہے. تو جیسے تیسے کر کے میں نے میٹریکولیشن کے پیپر جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے، تو الحمدللہ اس میں میں اچھا اتنا آپ لکھ لیتے ہیں؟ جی اتنا میں تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں. تو وہ پھر میں نے ایکسٹرا ٹائم لے کے ان سے تو وہ لکھ کے تو الحمدللہ میں نے میٹریکولیشن کمپلیٹ کر لی. الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا وہ مجھے باقاعدہ طور پہ بتایا کسی نے کہ آپ ٹائپسٹ کی بھی فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں، ٹائپسٹ کی یا رائٹر کی. رائٹر کی ابھی فیسلٹی رائٹر جو ہے نا وہ پھر مجھے مل گیا الحمدللہ، جاننے والے انہوں نے رائٹر اویلیبل کر دیا. پھر اس کی وہ ویریفیکیشن کروا کے گجرانوالہ بورڈ سے. ہاں ویورز، یہ گجرانوالہ بورڈ میں یہ بھی فیسلٹی ہے کہ جو لکھ نہیں سکتے وہ اپنی کلاس سے ایک جونیئر کلاس کا اسٹوڈنٹ لے کے اس کی اپروول کروا کے، جس طرح سپوز کہ آپ نے میٹرک کے ایگزام دینے ہیں تو آپ کلاس 8 کا یا 9 کا اسٹوڈنٹ لے کے تو اس کی اپروول بورڈ سے کروا کے اس کا نام وغیرہ، تو پھر آپ پرمیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ رائٹنگ کی جو ہے فیسلٹی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ بولتے جائیں گے وہ لکھتے جائیں گے، تو دیٹس بگ اچیومنٹ. تو اس کے بعد پھر ٹائپسٹ کی ہوگی آپ کی ورچوئل یونیورسٹی میں؟ جی میں نے آپ کو جیسا بتا رہا ہوں کہ میں نے پھر ادھر سے اپنا آئی کام کمپلیٹ کیا الحمدللہ، ادھر سے گجرانوالہ بورڈ سے اس کی رائٹر کی ہیلپ حاصل کر کے. پھر اس کے بعد میں نے فردر اسٹڈیز کے لیے ورچوئل یونیورسٹی میں اپلائی کیا، ادھر سے میں نے بی ایس آنرس کیا ود دی ہیلپ آف ٹائپسٹ، اور الحمدللہ جو ہے میں نے 70% سے ابو مارکس لیے بی ایس آنرس میں. فرسٹ ڈویژن. جی بالکل. اس کے بعد اب میں بھی کر رہا ہوں، آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے جاب بھی کیری کی ہے. جاب بھی الحمدللہ مجھے کرتے ہوئے تقریباً 3 سے 3.5 سال ہو چکے ہیں. تو میرے لیے میں جیسے بتانا چاہوں کہ میں یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ مجھے دیکھ کے وہ اسٹوڈنٹ انسپائر ہوں جو اپنا بالکل دل چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے یا ہمیں پڑھائی آتی نہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم سے پڑھا نہیں جاتا. کیونکہ اگر میں پڑھ سکتا ہوں تو الحمدللہ سب پڑھ سکتے ہیں. سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں. اس میں کوئی لیم ایکسکیوزز آپ نہیں بنا سکتے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. ایک پختہ ارادہ ہونا چاہیے پیچھے، اور آپ کی اسٹرگل ہونی چاہیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین کیا چیز ہے جب آپ اس پوزیشن میں پڑھ رہے تھے تو جو چیز آپ کو پش کرتی رہی آپ کو، یعنی کہ تو عثمان آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پوری اسٹڈی میں کیا چیز آپ کو ایسا کوئی بیک اپ آپ کو ملتا رہا ہو کہ جو آپ کو انکریج کرتا رہا ہو کہ بس میں نے بس اسٹڈی کرنی ہے. میں نے ہوتا ہے نا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے جس طرح آج کل کے اسٹوڈنٹس کو ہو جاتی ہے کہ نہیں میرے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس مٹیریل زیادہ ہے، مجھے ٹیوشن کی فیسلٹی نہیں پیرنٹس لے کے دے رہے، یا میرا شاید میں یہ کر نہیں پاؤں گا، میں میٹرک نہیں کلیئر کر پاؤں گا. تو آپ کے پاس کیا ایسی انرجی والی چیز تھی کہ آپ یہ سب کچھ کر گئے؟ سر سب سے پہلے تو سب سے جو انرجی والی چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ
والدین کی دعا، بالکل والدین کی سپورٹ اور ان کی دعا وہ سب سے جو ہے وہ وائٹل پوائنٹ تھی اس چیز کے لیے کہ انہوں نے مجھے انکریج کیا. انہوں نے مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہونے دیا کہ میں ایک ڈسیبل پرسن ہوں. انہوں نے جو ہے ہمیشہ میری تعلیم کے اوپر زور دیا. میرے والد صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن انہوں نے جتنا مجھے انکریج کیا میری والدہ نے, تو سب سے پہلے تو انکریجنگ فیکٹر میرے گھر میں سے تھا. اس کے بعد مجھے اساتذہ کرام اتنے اچھے ملے کہ انہوں نے بھی مجھے انکریج کیا کہ آپ انٹرسٹ لے کے پڑھو, آپ کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں کیوں نہیں کر سکتا. یہ میں نے جب لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ڈسیبل پرسن ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ ایک گھر کا نکارہ فرد ہے, تو اس چیز نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا کہ اب میں کچھ کر کے دکھاؤں گا کہ ڈسیبل پرسن جو ہے وہ ایک نکارہ بندہ نہیں ہوتا, وہ الحمدللہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہ میرے والدین کی انکریجمنٹ تھی, اور اس کے بعد مجھے اساتذہ کرام بہت اچھے ملے جن کی وجہ سے میرا تو بہت تھوڑا سا پارٹیسپیشن ہے. سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور والدین کی اور اساتذہ کی دعا. یہ فائنل جب اس نے بی ایس کامرس اپنا کمپلیٹ کیا ہے نا, تو اس کو ڈگری جو ادھر کے ریکٹر ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں خود ہی اسٹیج سے اتر کے, کیونکہ یہ اسٹیج پہ جانا اس کا پاسبل نہیں تھا. تو دیٹس ویری انکریجنگ. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی ساری جو ہمیں پرابلم چھوٹی موٹی ہم فیس کرتے ہیں, یعنی کہ ہم سے سبق یاد نہیں ہو رہا. اب جو اسٹوڈنٹ بالکل نارمل ہیں, یعنی کہ ان کو کوئی فزیکلی ہرڈل نہیں ہے, کوئی فائنینشیل ہرڈل نہیں ہے, ان کی پرابلمز یہی ہوتی ہے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا, یا مجھے ان ٹیچر سے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے ایک علیحدہ ٹیوشن چاہیے. ٹھیک ہے, جو سم ٹائم کسی پیرنٹس کے لیے تو افورڈیبل نہیں ہوتا, لیکن موسٹلی جو ہیں پیرنٹس ان کی چونکہ بچوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے اور بچوں ہی کے لیے ساری محنت ہوتی ہے, تو وہ ان کے لیے کہیں سے بھی لا کے سب کچھ کر کے مینیج کر کے فائنینشیل ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو بس سب کو یہی میری بھی سجیشن ہے کہ محنت کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں, اور کامیابیاں آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. سر جی میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انکریج کروں, ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آؤں. اور یہ جو آج کل کے اسٹوڈنٹس موبائلز میں اور گیمز میں زیادہ انوالو ہو گئے, ان کو میں انسپائر کر سکوں. انسپائر اس لحاظ سے میں کر سکوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کر سکتی. آپ موبائل پر بھی اپنا ٹائم اسپینڈ کریں, آپ اپنا گیمز پہ بھی ٹائم اسپینڈ کریں, لیکن جو اسٹڈی کا ٹائم ہے وہ اسٹڈی پہ اسپینڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں. میں 110% آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ محنت کا صلہ آپ کو انشاءاللہ ہر صورت میں ملے گا. اس کی جو اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عثمان, آپ کس طرح سے ٹائم کو مینیج کیا کرتے تھے, اور آپ کی اسٹڈیز کے علاوہ جس طرح دوسرے ہمارے آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ موبائل میں کوئی بزی رہتے ہیں, کچھ کی علیحدہ ڈفرینٹ ہابیز ہیں, کرکٹ کا کسی کو شوق ہے, کوئی ٹی وی پہ موویز دیکھتا ہے, کوئی اور ان کے ہابیز ہیں, تو آپ کس طرح سے ٹائم کو مینیج کرتے تھے, اور کس طرح سے آپ کی ہابیز کیا تھیں, اور کس طرح سے آپ کا ٹائم تھا مینجمنٹ؟ جی سر, میں گیمز بھی کھیلتا تھا, میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا, میں تمام جو نارمل پرسنس کام کرتے ہیں وہ کرتا تھا. اور یہ نہیں کہ میں صرف اسٹڈی کے اوپر لگا رہتا, لیکن جو اسٹڈی کا ٹائم ہے مجھ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے, آپ کا ٹائم ہو گیا, کیونکہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب آپ اسٹڈی کرنے لگ جاتے ہیں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کتاب کو دیکھ کے تو آپ کہیں گے کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی, مجھے دل نہیں کر رہا پڑھنے کو, تو اس طرح پھر وہ آپ اس کو پڑھیں, اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کریں, اس کو ایز اے گیم لے کے پڑھ لیں. آپ ایز اے اس کو سبجیکٹ کو ایک ایز اے گیم لے کے پڑھ لیں. ایم سی کیو
جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح سبجیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں. اب تو اسٹڈی کا لیول بھی تب سے بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے. جی جی موسٹلی 60% آبجیکٹیو ہوتے ہیں، MCQs ہوتے ہیں، تو باقی سبجیکٹیو ہے. تب تو 5 کویسچن آپ کو لکھنے ہوتے تھے، اور تب لرننگ بھی زیادہ تھی، آپ کی میموری ٹیسٹ بہت زیادہ تھا، یعنی کہ آپ کو کافی لینتھی کویسچن یاد کرنے پڑتے تھے، پھر وہ لکھنے پڑتے تھے. اب تو آپ نے کانسیپچوئل اسٹڈی کرنی ہے، تو جہاں آپ کا مین کے رائٹ آنسر ہے ادھر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. تو آپ ریئلی اپریشیبل ہیں کہ آپ نے اپنی لائف میں اتنی ایفرٹس کی، اور الحمدللہ کہ آج آپ میں اس کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے فائنینشیل ضروریات، اپنی مدر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ان کی، اور ان کی بھی فائنینشیل ضروریات پورا کر رہے ہیں. تو جس طرح میری ان کی فیملی میں بات ہوئی ونس، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ اتنے پریشان تھے اس بچے کے بارے میں کہ جب یہ پیدا ہوا ہے اور جب اس کی کنڈیشن کا پتہ چلا ہے، یہ کافی جگہ سے نا آپریٹ کروا کے انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ اس کی 8 آپریشن ہوئے ہیں. 8 آپریشن ہو چکے ہیں. تو بس جو اللہ تعالیٰ کو منظور، لیکن یہی بچہ ان کا الحمدللہ کہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ جو میرے خیال سے فیملی میں آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں الحمدللہ، اور ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسٹیبل ہے. تو الحمدللہ جی، سب کے لیے یہ میں کہوں گا کہ اگر تو کسی کو بھی کوئی بھی ڈسکریجمنٹ ہے لائف میں، یا وہ اس کو کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے، تو وہ یہ ویڈیو دیکھ لے گا، اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں، تو آپ کی وہ ختم ہو جائے گی ساری پرابلمس. اس میں ایڈ کرتے ہوئے میں جسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا جو ہے نا وہ آخری ویڈیو نہیں ہے. میں فردر ویڈیوز بناؤں گا، اپنی ڈیلی روٹین جو ہے وہ ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں کیسے اپنی لائف سپینڈ کرتا ہوں، کیسے میں صبح اٹھتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، اسکول وغیرہ یا جہاں بھی میں مثلا کیسے اپنی لائف کو مینیج کرتا ہوں. وہ ساری چیزیں میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ان کو انسپیریشن حاصل ہو کہ ایک ڈسیبل پرسن بھی نارمل لائف گزار سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ میری جو ہے نا وہ آپ لاسٹ ویڈیو نہ سمجھیں، انشاءاللہ میں فردر ویڈیوز بناؤں گا. اور آپ سے جسٹ یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، بیل آئیکن کو لائک کریں، اور کیا کہتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر کے میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ شیئر کریں کہ جو پڑھائی میں جو ہیں وہ ڈل ہیں یا جن کا دل نہیں چاہتا پڑھنے کو. آج کل تو موسٹلی زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے ہی ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مجھے یوتھ میں زیادہ اسپریڈ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی انکریجمنٹ کا باعث بن سکوں. تھینک یو سر. اوکے جی، اللہ حافظ.